بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثى، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ۔ آیت نمبر 1 تا 3، واللیل اذا یغشا، یعنی ان چیزوں کی قسم جو اس نے پیدا کی، نر ہیں یا مادہ۔ الذکر والانثى ما خلق سے بدل ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ تیسرا ترجمہ ہے نر اور مادہ کو پیدا کرنے کی قسم۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے۔ آیت نمبر 4، ان سعیکم لشتی، یعنی جس طرح رات دن اور نر اور مادہ مخلوقات میں باہمی اختلاف اور تضاد ہے، اسی طرح تمہاری کوششوں اور تمہارے اعمال میں بھی اختلاف ہے، پھر ان کا نتیجہ اور جزا و سزا بھی الگ الگ ہے۔ فاما من اعطى واتقى، بس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا، وصدق بالحسنى، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، فسنيسره لليسرى، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ آیت نمبر 5 تا 7، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، الحسنى احسن کی مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ حامیم السجدہ۔ اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں سے ہوں۔ جس شخص میں بھی بھلائی کے یہ 3 جامع اوصاف ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے فراخ دل ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی اور حرام کام سے بچتا ہے، اور سب سے اچھی بات یعنی اللہ کے ایک ہونے کو اور اس کی نازل کی ہوئی ہر بات کو سچ مان کر اس کا تابع ہو جاتا ہے، تو اس کے اس میلان اور رجحان کے مطابق ہم بھی اس کے لیے نیکی اور جنت کے راستے پر چلنا آسان کر دیں گے، یعنی اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ آیت نمبر 8 تا 10، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، یعنی جس میں شر کے یہ 3 جامع اوصاف ہیں کہ وہ بخل کرتا ہے، اخروی انجام اور حلال و حرام کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اور سب سے اچھی بات یعنی اللہ کے ایک ہونے اور اس کی نازل کردہ باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ہم بھی اسے اس کی خواہش کے مطابق اس راستے پر چلنے دیتے ہیں جو مشکلات و مصائب کا راستہ ہے اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یعنی اس کے لیے نیکی کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ آیت نمبر 11، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب جہنم میں گرے گا تو وہ مال جو اس نے بخل کر کے جمع کیا تھا اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بلا شبہ ہمارے ہی ذمے یقیناً راستہ بتانا ہے۔ آیت نمبر 12، ان علینا للہدی، دوسری جگہ فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، سورۃ البقرہ، کہہ دے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، یعنی جو راستے لوگوں نے اپنی مرضی سے یا آباء و اجداد کو دیکھ کر یا غیر قوموں کی نقل کرتے ہوئے اختیار کیے ہیں وہ چونکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اس لیے کتنے بھی خوشنما ہوں ہدایت نہیں ضلالت ہے۔ اللہ کی ہدایت وہ ہے جو خود اس کی طرف سے آئی ہو، اور وہ صرف قرآن مجید ہے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بلا شبہ ہمارے ہی اختیار میں یقیناً آخرت اور دنیا ہے۔ آیت نمبر 13، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، راستہ بتانا صرف ہمارے ذمے کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بنانے والے اور ان کے مالک ہم ہی ہیں، تو ان کا راستہ بھی ہم ہی جانتے ہیں۔
فأنذرتكم نارا تلظى بس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا ہے جو شعلے مارتی ہے۔ آیت نمبر 14 فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ تلظّا اصل میں تتلظّا ہے جو لظّا سے باب تفعل کا مضارع ہے، شعلے مارتی ہے۔ میرا کام راستہ بتانا ہے، وہ میں نے بتا دیا، اور نہ ماننے والوں کو زبردست شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا۔ اب ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے، سب کو زبردستی مسلمان بنا دینا میری حکمت کے خلاف ہے۔ لا يصلاها إلا الأشقى جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، الذي كذب وتولى جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ آیت نمبر 15 اور 16 لا يصلاها الا الاشقى، اسی آیت سے مرجیہ ایک باطل فرقہ جس کے نزدیک ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، اس نے استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے، کوئی مسلمان خواہ کتنا ہی گنہگار ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ عقیدہ ان صریح آیات و احادیث کے خلاف ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی جن کو اللہ تعالیٰ کچھ سزا دینا چاہے گا کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ اور دیگر صالحین کی شفاعت یا محض اللہ کی رحمت سے نکال لیے جائیں گے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء۔ بے شک اللہ یہ بات معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب اگر وہ شخص جو شرک نہیں کرتا بلکہ مسلمان ہے وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں تو یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، بالکل بے معنی کلام بن جائے گا۔ پھر تو یوں کہنا چاہیے کہ اس کے علاوہ وہ سب کچھ معاف کر دے گا، لمن یشاء یعنی جسے چاہے گا، اس شرط کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح بخاری میں مذکور احادیث شفاعت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ جہنم میں صرف بڑے بدبخت داخل ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پکے کافر اور نہایت بدبخت ہیں، جہنم دراصل انہی کے لیے بنائی گئی ہے جس میں وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قسم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ بطور سزا داخل ہوں گے، اور ان کا یہ دخول عارضی ہوگا۔ وسيجنبها الأتقى اور عن قریب اس سے وہ بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا الذي يؤتي ماله يتزكى جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ آیت نمبر 17 اور 18 وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے وہی شخص دور رہے گا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ خود بھی پاک ہو جائے اور اس کا مال بھی۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، مگر وہ تو صرف اپنے اس رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20 وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ مال اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہے، بلکہ خرچ کرنے سے اس کی نیت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا اور جنت میں اس کا دیدار نصیب ہو جائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقیناً عن قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 21 وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یعنی جنت کی بے بہا نعمتیں اور بلند مراتب پا کر ضرور خوش ہوگا۔ اکثر مفسرین نے صحیح احادیث و آثار کی روح سے کہا ہے کہ اس صورت میں خرچ کرنے والے سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ وہ کمزور مسلمان غلاموں کو کفار کے مظالم سے بچانے کے لیے خرید کر آزاد کر دیتے، اور نیکی کا ہر کام خوشی خوشی محض رضائے الہی کے لیے کرتے تھے۔ یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان آیات کا اولین مصداق ہیں، مگر الفاظ عام ہیں، اس لیے ان میں ہر وہ مسلمان داخل ہے جو ان صفات کا حامل ہے۔